میں کہنا ہوں
بالکل تھوڑے وقت کے اندر سینکڑیاں کے حساب نال تسی رب کو نیکیاں لے سکتے ہو۔ یہ بڑا آسان عمل، بڑا اچھا عمل ہے، سوکھا عمل ہے، پر کریے کی ہوندا نہیں، کر نہیں سکتے۔ میں سلام کراں تو اگلا سمجھے گا کہ پتہ نہیں ہے میرے تو کمزور ہے، لاغر ہے۔ میں سلام کراں تو اگلا سمجھے گا، دسے گا لوگوں کہ انہیں سلام کیتی ہے، انہیں مینوں بلایا ہے۔ یہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اور ایک گندی سوچ ہے، جڑا سلام اس وجہ تو نہیں لیندا کہ اگلا مینوں ماڑا سمجھے، کمزور سمجھے گا۔ یقیناً وہ یہ سوچ بہت ہی گھٹیا ہے، تے یا پھر اگلا جنوں سلام کیتا جا رہا ہے وہ لوگاں اگے بیان کرے کہ یار انہیں مینوں سلام کیتی ہے، انہیں مینوں بلا لیا ہے، وہ انہیں ڈھلا پہ گیا ہے۔ تے یہ بھی بڑی گندی سوچ ہے، یہ بھی بہت ہی گھٹیا حرکت اور سوچ ہے۔ کاش کے اسی لوگ عمل کریے رب کی رضا واسطے۔ اگر کسی نے سلام کرنی ہے اللہ کی رضا واسطے، یقیناً میں حدیث کی روح نال یہ بات کر رہا ہوں، جب کسی ایک دفعہ اپنے مسلمان بھائی نو آکھو گے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے پیغمبر دی حدیث ہے اللہ 3 نیکیاں انہیں نامہ اعمال درج کر سکتے۔ اگے جا کے دسو گا انشاءاللہ، دلیل پیش کریں گے۔ دعا کرو اللہ ایک دوسرے نال پیار، محبت اور اے سلام عرض اور پیش کرن دی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ مسجد کے اندر اکثر نہیں، تھوڑے بہت اللہ قلیل جڑے میں سلام کو اہمیت نہیں ہوندے، خاص مسجد ہی نہیں اگے پیچھے بھی سلام کو مد نظر رکھنا چاہیے اور رب کو مفت دیاں نیکیاں حاصل کریا کرو۔ اللہ سانو سارے انگیزے تے عمل پیرا ہونے دی توفیق نصیب فرما دے۔ اور اس سلامتی والا تحفہ کوئی عاجزہ تحفہ نہیں، ایک قدو اللہ تعالیٰ نے دنیا واسطے اس سلام کو بنایا، ایک قدو جناب سلام شروع ہوئی ہے، سلام کی ابتدا کدوں ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام کو نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو نہ، حضرت بابا جی آدم علیہ السلام اما جی حوا دی پسلی چو پیدا کیتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جب بابا جی نے بنایا نا تو رب نے حکم دیتا سی اے آدم علیہ السلام اور سامنے فرشتیاں کی جماعت بیٹھی ہے، ذرا انہوں جا کے سلام پیش کرو، انہوں جا کے سلام آکھو۔ حضرت بابا جی آدم علیہ السلام اللہ نے آدم نال فرشتیاں کی جماعت کو چلے گئے، جا کے آندے میں السلام علیکم، سلام شروع ہو رہی ہے، سلام دی ابتدا، اسلام نہیں سلام دی ابتدا کر بیان کرنا چاہنا بات کرو۔ تے بابا جی نے جب سلام دے صرف اے جملے بولے السلام علیکم، تے اب فرشتیاں نے جواب دیتا ہے، انہوں نے نال ملائے الفاظ کیڑے آندے میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے سلام میں تو شروع ہو گئی ہے، یہ سونے بڑی اہمیت یہ دعا ہے، سلامتی والی دعا، یہ دعا کریا کر، یہ دعا کریا کر، دوسرے مسلمان بھائی کو دعا دیا کر السلام علیکم، اے اللہ والے تیرے تیرا اپنی سلامتیاں ہون ورحمت اللہ، اللہ کی طرفوں تیرے تے رحمتہ کا نزول ہوئے
ساڑیاں جناب دل دیاں نفرتاں تے عدوتاں دور جان گیاں آئیے رب دا قرآن بھی کے بیان کر رہا ہے اللہ کے قرآن میں ایک جناب شرط بیان فرمائی سن لو اللہ فرماتے نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دے مومنان ترس دے دے مومنان پیغام دے دے اور کرنا توجہ فرمانا اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی ایک بہت ہی گھاٹا عمل ہو گیا
عقل تنگ ہو جاتی ہے، یہ کون ہے مسلمان ہے، یہ کون ہے جی اگر میں مومن ہاں میں کلمہ پڑھنے والا لیکن قرآن کی منتا نہیں، نبی کی حدیث کی منتا نہیں۔ نبی پاک نے وہ تیرے واسطے بہتری ہے، یہ اندر خیر ہے، ذالکم خیر لکم، یہ کی مطلب ہے؟ یہ بھائی مطلب ہے کہ تو سلام پیش کرے گا تیرے واسطے بہتری ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ رب فرماندے نے دنیا والے ہو تسی اپنے گھراں دا داخل ہونا تے سلام پیش کرنی ہے تے پھر میں سلام کی نظر کر دیا گا، میں برکات کا نزول فرما دیا گا۔ آؤ قرآن کا ایک اور مقام سننا، حضرت خلیل الرحمن دے مہمان نے نا بڑی عظمت والے مہمان معزز مہمان دی خبر تواڈے کو پہنچی ہے، وہ کی رب نے قرآن میں دسیا حل آتا کا حدیث زیب ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ سلام پیش کر دیے، سلام نبیوں کا شیوا بھی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام پیش کریا کرتے سلام۔ آؤ ذرا بیان کرنا، توجہ فرمانا، اللہ ذل جلال والاکرام، اور ایک اور بات سماعت کرنا کہ جیڑا بندہ تانوں سلام پیش کرتے ہوئے ملاقات ہوئی ہے نا، تانوں سلام کی سامنے بندے نے تے تسی اودے بارے مومن ہون دی گواہی دے سکدے ہو، انہیں سلام پیش کیتی ہے نا، تواڈا یقین ہونا چاہیے، شہادت دینی پے دے دیا کہ واقعی مسلمان تے مومن بندہ ہے۔ حدیث مبارکہ میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں دا لشکر بنو سلیم کے علاقے چلا گیا، بنو سلیم کے علاقے اندر سامنے لشکر آ رہے ہیں، ایک نوجوان مل گیا بنو سلیم کا، سامنے نظر آیا نوجوان، جدو لشکر قریب آیا انہیں اپنی زبان چو کہہ دیتا السلام علیکم، انہیں جدو سلام کہہ دیتا ہو پانے غیر مسلم ہے، یہودی سی، کافر سی یا مسلمان سی، کوئی بھی انہیں جناب سلام پہ جلو گیتا نا، کچھ مسلمان کہنے لگے انہیں آپ نے تو ڈر کے کلم سلام پیش کیتا ہے، انہیں آکیا میں نو مارن گے، میں نو قتل کر دیں گے، لشکر میں چھڑنا کوئی نہیں، لہذا کیوں نہ ہوئے بچاؤ واسطے میں سلام انہوں پیش کر دیا۔ تو سلمان چند کہنے لگے انہیں ڈرتے ہیں کلمہ پڑھیا سلام پیش کیتا ہے، انہیں ڈرتے ہیں السلام علیکم آکے آئے، لہذا اے مسلمان نہیں انہوں قتل کر دیتا جائے، چند مسلمانہ نے ایک گل کی تے قتل کر دیتا ہے، یہ دا مہارے دیاں بکریاں اگے لگائیاں تے لے کے آ گئے، ادھروں میرے پیغمبر صلوات و سلام نو خبراں ملیاں، آقا علیہ السلام نو دسیا گیا اے اللہ کے نبی جی اے لشکر نے آج انج دا کم کر کیتا ہے، اگلا بندہ جڑا مقتول سی نا جنوں انہاں قتل کیتا ہے انہیں انہاں نو سلام پیش کیتا سی، پھر بھی انہاں قتل کر دیتا ہے، دے بارے کی حکم کیا کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسلمانوں تو آنو چاہیدہ سی کہ قتل نہ کر دے، انہاں سلام پیش کر لیا سی تے تو آنو نہیں سی قتل کرنا چاہیدہ، انہوں نہیں قتل کرنا چاہیدہ سی، جڑا بندہ سلام پیش کر لے تسی اے نہیں آکھنا کہ ایک کافر ہے، سلام پیش کر لے نا کوئی کہہ دے السلام علیکم تے تسی ہو دے مسلمان ہو دی گواہی دے دے آجے تسی غلط کیتا ہے، تسی نجائز کیتا ہے، انج میرے پیغمبر اسلام علیہ فرمائے رہے تے آسمان تو رب نے قرآن نازل فرمایا، اب ایک سلام کتنی عظمت والا عمل ہے، اللہ فرمان دینے والا تقولوا لمن
کوئی نہ بیٹا نجائز حرکت کر دے نا بابا بھی گالاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے آندا ہے یہودی ہے اے کافر ہے اے مسلمان ہی ہے عیسائی ہے کوئی ایسا اماں بھی بڈھی اماں بھی اٹھ کے جناب گالاں کر دی اولاد کو سارے نہیں کوئی اللہ قلیل ماں سے بھی گل کرنا گالاں کرے کافر ہو گیا ہے کافر ہے اگر کہنا نہ منے تو فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تے قرآن کی کہہ رہے ہیں جیڑا سلام ایک دفعہ پیش کر دے وے انہوں کافر کہنا انہوں غیر مسلم یہودی نہیں کہنا اصلاح کیجیے اپنی ایک بہت بڑا کفریہ کلمہ ہے کہ جیڑا اولاد نو یا اور کسی مسلمان نو اے فتویٰ لائے نا اے یہودی ہے اے عیسائی ہے اے کافر ہے کہ سونے جیڑا انج کہندا انہوں اپنی فکر کرنی چاہیے رب فرماندے نے جڑا ایک دفعہ سلام کہہ دے وے لستا مؤمنا انہوں تسی نہیں آکھنا کہ اے مومن نہیں مطلب کی جڑا ایک دفعہ سلام کہہ دے وے انج کہہ دے کہ اے واقعی مسلمان ہے اے واقعی مسلمان ہے آج یہ ذرا غور کرتے جان اور سونیوں سلام پیش کریا کرو آؤ اللہ سے جلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے آقا علیہ السلام نے 7 چیزاں دا حکم دیتا سے آپانو 7 چیزاں دے بچو ایک ایوی ہے نا پہلی گل میرے پیغمبر علیہ السلام دا حکم سنیا دے صحابیاں دا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع بعیادت المریض واتباع الجنائز اللہ کے پیغمبر سلام نے 7 چیزاں دا حکم دیتا ہے آقا فرماتے ہیں مسلمانوں اور صحابہ کی جماعت گل سن لو میری امت دے لوگوں بات نوٹ کر لیا دے آقا فرماتے ہیں میں تانوں حکم دینا وا 7 چیزاں دا پہلے اے وے کہ کوئی تہاڈا مسلمان بیمار ہو جاوے اودیاں بیمار کرسیاں کرنیاں نے تہاڈا کوئی مریض بن جائے اودی عیادت کرنی ہے بیمار کرسی کرنی ہے ایڈا فائدہ یہ ہوئے گا تسی بیمار کرسی کرن ٹر پاؤ گے اللہ 70,000 فرشتیاں دیے ڈیوٹیاں لا چھڈے گا فرشتے تواڈے واسطے دعاواں کرن گے رحمت دیاں دعاواں کتے بخشش دیاں دعاواں اللہ اپنے مسلمان ویر دے عیادت کرنے واسطے جا رہے ہیں بیمار کرسی کرنے واسطے جا رہے ہیں اللہ سی فرشتے دعا کرنے اللہم اغفر لہو وارحمو یا روڑ کرنی والیاں بابیاں نوچوا لیا میری مائے بہن ایتے کوئی مولوی صاحب کسے نو دعا دے وہ آندہ دی مولوی صاحب نے دعا دیتی ہے کوئی قاری صاحب کسے نو دعا دے کوئی شیخ صاحب کسے نو دعا دے کوئی قاری صاحب کسے نو دعا دے چھٹن وہ جناب خوشی نال سماندہ نے کھلیا نہیں سماندہ یارو اونا دی عظمت دے کے آتے ہوئے کہ جنہ واسے دعاواں کر دے نے تے رب نے دنیا فرشتے دعاواں کر دے نے ایک فرشتہ نہیں 10 نہیں 100 نہیں اور سونیاں ہزاراں دی تعداد اندر اللہ کے فرشتے دے واسطے دعا کر دے آندے نے اللہ اے اپنے مسلمان ویر دی بیمار کرسی کر دا پیا اسی اینے فرشتے رل کے اے دی بخشش تے رحمت واسطے دعاواں کرنے اللہ قبول کر لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اور دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ فوت ہو جاوے اگر کوئی فوت ہو جاوے تے مسلمانوں سے نو خبر مل جائے تے تو اپنے جناب مصروفیت نو چھاڑ کے اودے جنازے دے نال شریک ہو جایا کر خدا کلا جنازہ نہیں بلکہ اودے جناب جنازہ پڑھ کے تے قبر پر جایا کر دفن کرن واسطے جایا کر اے میرے پیغمبر سلام اپنے صحابہ نو دس دینے بیان اور تیسری بات میرے نبی فرماتے ہیں اور کوئی ان کے
عام کرنا ہے، سلام نو عام کرنا ہے۔ اے میرے نبی نے بیان فرمائیاں چیزاں، 7 چیزاں دسیاں نے، انہاں دے وچ سلام نو عام کرنا ہے، سلام نو کنج عام کرنا ہے۔ میرے آقا دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اج دو صحابی جا رہے ہیں، رستے اندر پہاڑ آ گیا ہے، اج جناب ایک ادھروں کے سامنے آ گیا تو دوسرا ادھروں کے سامنے آیا ہے، پہاڑ میں کراس کر کے آنے میں السلام علیکم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے چھوڑ دیا، غور کرنا یہ پہاڑ دی گل ہے، یہ تو اور قریب آ جاؤ۔ فرمایا تو صحابی جاندے ہوئے درمیان چو دیوار آ گئی، دیوار کراس کر کے پھر ملاقات کر دینے تے آنے میں السلام علیکم۔ پہاڑ تے دور دی گل ہے، سونے دیوار تے دور دی گل ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایسی تربیتاں فرمائیاں نے، ایسی تربیتاں فرما دیتیاں۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیوں گل سن لو، اور صحابہ کی سیرت نبی پاک نے جو سیکھا، نبی پاک کو جو سیکھا انہوں نے پہاڑ دور دی گل دیوار دور دی بات ہے۔ اگر انہاں دے درمیان سے کوئی درخت آ گیا، کی آ گیا؟ درخت آ گیا، کتنا کو چوڑا ہے؟ 2 فٹ لا لو، 3 فٹ لا لو، وہ اتنا کو چوڑا ہوئے گا۔ ادھر ہو کے صحابی ہے سامنے آیا، دوسرا ادھر جناب درخت کو کراس کر کے ملے آتے آتے نے السلام علیکم، کون؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اسونے آوے نت پیغام تے درس نہ چاہنا سلام پیش کریا کرو، این اندر خیر کے بلائیے۔ رب فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم، این اندر خیر ہے تواڈے واسطے بلائیے۔ تجھے کارگاہ کرو گے، سلام پیش کرو گے، اللہ پریشانیاں دور کرے گا، اللہ مصیبتاں دور، صرف سلام کرم کی وجہ تو اللہ دکھ دور کر دے گا، گھر دے اندر رحمتاں پا چھڈے گا، برکتاں پا دے گا، کیونکہ دعا ہی پہلے دسیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سلام جی کرے، اللہ سلسلہ رحمتاں کا نور کرے، اللہ برکتاں کا نظور کرے۔ اور اپنے بچیاں تے سلام پیش کریا کرو، اپنی بیویاں نو سلام پیش کریا کرو، اپنی ماما نو سلام پیش کریا کرو، اپنے باپ نو سلام پیش کریا کرو۔ اللہ رحمتاں پا چھٹے گا، اللہ برکتاں پا چھٹے گا، اللہ جناب تک مصیبتاں دور فرما دے گا۔ آؤ ذرا غور کرنا، سلام کرنا ہے، یہ اندر مسافری کی گل آتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب سلام لینا ہے، صرف سوالی کلامی سلام پیش کرنا ہے، کیا مسافہ بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سنت پاک ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے سنت پاک کی ہے۔ ایک صحابی سوال کرتا ہے سونیا نبیہ، اسی سلام پیش کرنی اپنے مسلمان بھائیوں، کیا جھک کے سلام کریے؟ مسئلہ سمجھو، روزمرہ کے مسائل میرے نبی کا صحابی سوال کر رہے ہیں تو میرے تیرے واسطے عمل والی گل ذرا غور کرے آگے یارو، سمجھے کرو تے نالے دعا کریا کرو، اللہ عمل کی توفیق دے دے، اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسئلہ سمجھنا، صحابی اندہ سونے سلام تے پیش کرنی ہے، کیا ان سلام کر کے جھک کے سلام کرنا ہے؟ میرے آقا فرمان دے دن اللہ جھک کے سلام کرنا نہیں۔ صحابی اندہ اللہ دے نبی جی کیا دونوں ہتھانا سلام لینا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تے الفاظ نے صحابی اندہ سونے کیا اگلے مسلمان نہ لپٹ جائیے؟ نبی پاک فرمان دے دن اللہ تے اللہ دے نبی جی پھر ذرا تسی دسو کیے دا طریقہ مسافہ کرنا، سلام تے اسی کرنی ہے اور اسی مسافہ کرنا تے ایدہ بھی کوئی طریقہ بتلا دیجئے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی تسی آکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اپنے ہاتھ دیا تھیلی اپنے
دوسرے مسلمان دی ہاتھ دی ہتھیلی نال چمٹا دینی ہے، اینج جناب مصافحہ کرنا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جدوں تسی مصافحہ کرو گے اینج ٹوٹ کے اودا ہاتھ پکڑ لینا ہے تے نال حرکت بھی دینی ہے، نال حرکت بھی دینی ہے، ہاتھ نال کھڑے ہو السلام علیکم، اے ہاتھ دی ہتھیلی نبی پاک نے ایک فرمایا کہ حرکت دینی ہے، سنت پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اے مسئلہ بیان کر دیتا ہے۔ اگلی گل نبی پاک فرماتے نے ادو تک اودا ہاتھ چھڑنا نہیں جب تک او نہ چھڑائے۔ میں تو چھڑ دیتا جلدی، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ادو تک ہاتھ چھڑنا نہیں۔ اسی اپنا محاسبہ کریے، وہ اسی مصافحہ کرنا تے دور دی گل، سلام نہیں لیندے، سلام نہیں لیندے۔ جا رہے ہیں سامنے وہ دوسرا بھائی آ رہے ہیں، انہیں ادھر منہ کر لینا تے انہیں ادھر منہ کر لینا، ہائے ہائے، اور ایویں جناب ثواب تو محروم رہتے ہو۔ میں پہلے عرض کیتا ہے کہ اتنا سوکھا عمل ہے، میں کہنا منٹاں دے حساب نال تسی سینکڑیاں دے حساب نال رب کو اجر لے سکتے ہو چند منٹاں دے وچ۔ نبی پاک علیہ السلام آؤ ذرا غور کرنا، بات مکائیے، اور کیڑا مقام ہے جتے سلام نہیں لینا چاہیے، سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں بندہ پیشاب کر رہا ہے، غسل خانے دے اندر ہوئے، باہر کوئی سلام کرے تے سلام دا جواب دینا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سنت پاک دے غور کرنا، اللہ اکبر، این میرے آقا علیہ السلام حاضر کر رہے ہیں، اللہ اکبر والے نے این کریم آواز کے سلام پیش کیتا، السلام علیکم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کنی آواز پہنچے، میرے نبی علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا نہیں دیتا۔ ویسے بھی نبی پاک نے منع فرمایا، غسل خانے سے بولنا چاہیے، لیٹرین سے بولنا چاہیے، اتنے جناب تولیہ صاحب لے کے غسل خانے بڑھ گئے، پانی تھوڑا ٹھنڈا لگے آتے ہوکے مارنے شروع کر دیتے، موٹر چلاوا پانی بڑا ٹھنڈا، ایسی ہے نا، اے سنت کی خلاف ورزی اور بہت بڑا جرم ہے۔ غسل خانے سے بولے نہ کرو، اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور اگلی بات یہ بھی سوال کا ہوئے گا، مولوی جی اگر بندہ نماز کے حالت اندر کھڑا ہے، نماز اندر مصروف ہے، باہروں آنے والا مسلمان وہ کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جڑا نماز پڑھتا ہے خود سو جواب دے گا کہ نہیں دے گا، اگر دے گا تو کیڑے انداز میں جواب دے گا۔ میرے تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دا صحابی حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا ایک مسلمان نماز کی حالت اندر ہے، نماز اندر مصروف، دوسرا ان کے سلام کر دے تے انہیں زبانی کلامی جواب نہیں دینا۔ نسائی شریف دی حدیث ہے، آقا فرماتے نے اودا سلام دا جواب دے گا، ضرور دے گا، انداز طریقہ اے کہ اپنے ایک ہاتھ دا اشارہ کرے گا، ہاتھ دا اشارہ کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سلام دا اور کتنی اہمیت ہے، ایک کتنا پیارا عمل سلام والا جڑا سی کرتے نہیں، نیکیاں تو محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سونیا دعا کرے اگر اللہ عمل پیرا ہوں دی توفیق نصیب فرمائے تو آخری کرتے کل سن ختم کریے، ٹائم مک چلے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم تھوڑا ہے لیکن دو حدیثہ باقی میں، یہودی بندہ ہے کوئی غیر مسلم ہے، وہ اگر اپنے انداز میں اپنے طریقے نہ نبی کی حدیث ہے، یہودی سلام دا اوڑا طریقہ بنا کی
وہ آکے گا السلام علیکم. کیا آکے گا؟ سلام دا معنی کی ہے انہوں موت واقع ہوئے. کی ہوئے؟ موت. بد دعا دے رہے ہیں سلامتی کی بجائے بد دعا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہوں جواب دینا دے کی وعلیکم. بس اینا کی کہنا وعلیکم. انہیں بد دعا دیتی ہے تو تسی دوسری کل تیسری نہیں کرنی. وعلیکم ایک یہودی دی سلام غیر مسلم دی جڑا سلام کرے جناب وہ دا جواب وعلیکم بس. تے تسی سلام دا پہل نہیں کرنا یہودی نال سلام دا پہل نہیں کرنا. آؤ سونے کل موقع دیوان میرے پاک پیغمبر سلام تو سلام فرمانے نے ایک صحابی آیا این جگہ دے پیر علیہ السلام تشریف فرمانے. صحابی آن کے نا میرے آقا نو اندہ السلام علیکم. صحابی نے سلام آ گیا صحابی بیٹھ گیا. آقا فرمانے نے عشر اللہ کے نبی علیہ السلام نے الفاظ بول دیتے ہیں. پھر دوسرا آدمی آیا انہیں آن کے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ. نہ تھوڑے الفاظ بلائے ورحمت اللہ دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرور بھی نیکیاں پہلے نو آکیا 10 پھر دوسرے دے بارے کہہ دیتا ہوں جناب 20 یعنی شروع نے الفاظ بولے. تیسرا آیا انہیں جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے جناب پوری سلام پیش کی تھی ہے. میرے آقا فرماندے نے سلاسون اور 30 مطلب کی آقا فرماندے نے جڑا کہ گا السلام علیکم اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا کرے گا. جڑا کہے گا ورحمت اللہ اللہ نامامات بھی نیکیاں درد کر دیں گے. جڑا کہے گا وبرکاتہ اللہ کی نیکیاں عطا کر چھڑے گا. وعدہ کرو کہ آج بعد اسی سلام کہاں مسلمان نا ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں مومنین ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. یقیناً بڑی محنت نال یہ معاشرے کی ضرورت سی جو میں آج بڑے مختصر وقت اندر بیان کیتا ہے. سارے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. 5 منٹاں کے اندر میں ٹوٹا پھٹا جا صاحب آیا 5 منٹاں کے اندر تسی تقریباً 500 نیکیاں رب کو حاصل کر سکتے ہیں. اتنا سوکھا تے پیارا عمل ہے. وہ مالک کے زیادہ بھی عطا کر سکتے ہیں ویسے اندازہ کر بات کر رہے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل پیرا بلو دی توفیق عطا فرما.